الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل الآخرة بقدر بقائك فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ دونوں جہاں کا مالک ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بدیع السماوات والارض ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ رب السماوات والارض ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی قانون ساز نہیں. اول و آخر وہی ذات، ظاہر و باطن وہی ذات. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی وہی ذات، پیٹ کی تاریکیوں میں رزق فراہم کرنے والی وہی ذات، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والی وہی ذات، مردے سے زندہ کو پیدا کرنے والی وہی ذات، انڈے سے مرغی پیدا کرنے والی وہی ذات، مرغی سے انڈا پیدا کرنے والی وہی ذات، مسلمان سے کافر پیدا کرنے والی وہی ذات، کافر سے مسلمان بنانے والی وہی ذات، غار کے اندر بسنے والے چرند پرند ان کو رزق دینے والی وہی ذات. وہ ذات ہماری خالق ہے، وہ ذات ہماری مالک ہے. وہ ذات ایسی ذات ہے فعال لما یرید، جو چاہے کرے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
وہ جو چاہے کرے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم جو چاہیں کریں ہم سے پوچھا جائے۔ اور وہ ذات ایسی ذات ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیا۔ وہ ایسی عجیب غریب ذات ہے کہ جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اس کا انکار کر رہے ہیں، جو اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جو اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، ان کو بھی دے رہا ہے، ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ حالانکہ زمین پر بھی اس کی بادشاہت ہے، آسمان پر بھی اس کی بادشاہت ہے، پہاڑوں پہ بھی اس کی بادشاہت ہے، اور دریاؤں اور ہواؤں اور فضاؤں پہ بھی اس کی بادشاہت ہے۔ لیکن وہ حلیم ہے، لیکن وہ ذات دنیا کے اندر بھیج رہی ہے لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم دنیا میں کیا گل کھلاتے ہو۔ حالانکہ اس ذات نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم ہی تمہارے خالق ہیں، ہم ہی تمہارے مالک ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم تم سے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا، کچھ دیر کے لیے ہم کو جان دی، کچھ دیر کے لیے ہم کو مال دیا، اور ہم سے معاہدہ کر لیا۔ ایسا عظیم خریدار، ایسا عظیم خریدار کہ ایک فانی چیز لے کر ایک ابدی چیز کا سودا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم جنت دیں گے، اور کلو واشربو، تم اس میں کھاؤ بھی، پیو بھی، اور پہنو بھی، جیو بھی، خوشیاں بھی مناؤ، لیکن ولا تسرفو، میری نافرمانی نہ کرنا، اسراف جیسی نافرمانی نہ کرنا، تبذیر جیسی نافرمانی نہ کرنا، سرکشی جیسی نافرمانی نہ کرنا، بغاوت جیسی نافرمانی نہ کرنا، اور اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی نہ گزارنا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا کہ یہ طریقہ ہے میری پسند کا، اور یہ طریقہ ہے میری ناپسندیدگی کا، یہ طریقہ ہے عروج کا، یہ طریقہ ہے زوال کا، یہ طریقہ ہے خوشیوں کا جس کو خوشی کہتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے بے چینیوں بے قراریوں کا جس کو بے چینی اور بے قراری کہتے ہیں۔ تمہاری اصطلاح کا اعتبار نہیں، تمہارے تصورات کا اعتبار نہیں۔ اور پھر یہ اعلان سنا دیا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ اس طریقے کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک تم اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر اگر کامیاب ہونا چاہو گے بخدا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا پروردگار ہے، یہ ہمارا خالق ہے۔ اور جو لوگ جانتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، لا نظیر لہ ولا مثل لہ، نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں۔ اللہ احد یکتا ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، میری تمہاری ضرورت تھی اس کو۔ وہ کائنات کا نظام چلانے کے اندر ابابیل سے بھی کام لے لیتا ہے، چونٹیوں سے بھی کام لے لیتا ہے، مکڑیوں سے بھی کام لے لیتا ہے، مچھروں سے بھی کام لے لیتا ہے، کہ ایک بادشاہ جس کی گردن نہیں جھکتی تھی،
جس کے روب اور دبدبے سے انسانوں کے جسموں میں جھرجھریاں پیدا ہو جاتی تھیں، اس کو ایک مچھر سے رسوا کر دیا. اور جب اپنے جلال میں آتا ہے تو کمزوروں کو دریائے نیل پار کروا دیتا ہے اور دریائے نیل کے اندر فرعونوں کو غرق کر دیتا ہے اور پورے لاہو لشکر کے ساتھ غرق کر دیتا ہے. اور پھر اعلان کر دیتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ کہ میں تمہارے جسم کو قیامت تک محفوظ رکھوں گا لِتَكُونَ آیَةً تاکہ لوگوں کے لیے نشانیاں، عبرت کی نشانیاں بن جائیں. جو فرعون بننا چاہتے ہیں اور جو یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں انا ربکم الاعلی کہ میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، ان کی کمر کو توڑنے کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیجیے. اور اللہ رب العالمین کا اصول ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، وہ ڈھیل دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے نا، یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ نیک صالح سعادت مند خوشبخت ہے. ہم نے ڈھیل جو کسی کو دی ہے وہ نافرمانی میں، سرکشی میں الٹا چلا جا رہا ہے، یہ اس لیے دی ہے تاکہ وہ گناہوں کی انتہا کو پہنچ جائے، ہماری تقدیر کا فیصلہ آئے اور پھر اسفل السافلین کا مستحق ہو جائے. وہ اللہ ہمارا پروردگار ہے. یہ کوئی مورتی نہیں، یہ کوئی ہنومان جیسا یا گوتم بدھ جیسا پروردگار نہیں جس کو انسانوں کے ہاتھوں نے تراشا. وہ ایسا پروردگار نہیں ہے کہ جو نہ نفع دے سکتا ہو نہ نقصان دے سکتا ہو. بڑے طاقتور اور عزت والا پروردگار، بلکہ عزت کے خزانے اس کے پاس. ان العزت للہ، تمام عزتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، بلکہ وہیں سے چشمے پھوٹتے ہیں عزتوں کے، سربلندیوں اور سرفرازیوں کے چشمے وہیں سے پھوٹتے ہیں. وہ اتنی قدرت والا پروردگار ہے، اتنی قدرت والا پروردگار ہے کہ حکم کرتا ہے تو دریا خشک ہو جاتے ہیں، اور حکم کرتا ہے تو ریگستان پانی سے بھر جاتے ہیں. حکم کرتا ہے تو ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے اور پہاڑ ذرے ہو جاتے ہیں، سرما بن جاتے ہیں. وہ ایسا پروردگار ہے، ایسی عظمت والا پروردگار. وہ اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے. کبھی کہتا ہے انظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے تو ذرا ان زمینوں کو دیکھو کہ جو بنجر پڑی ہوئی تھی، اللہ کا حکم ہوا، پانی کے بادل آئے، برسے، وہ مردہ زمین اور بنجر زمین کو اس نے لہلہا دیا. یہ ہمارا پروردگار ہے. کون ہے ہمارا پروردگار؟ الذی خلقنی، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو زندگی دی اور جو ہم کو موت کی دہلیز تک پہنچائے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس پروردگار نے ہم کو 12 مہینے عطا کیے، اور ان 12 مہینوں میں 11 مہینے ہم کو چھوڑ دیا، اور 12ویں مہینے کے اندر ہم کو ایک تربیتی کیمپ کی صورت میں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا. اور اس کیمپ کے اندر ہماری تربیت کی کہ اے انسانوں، میں تمہارا خالق ہوں،
میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہاری نفسیات کو جانتا ہوں، میں تمہاری فطرت کو جانتا ہوں، کیونکہ فطرت کا بنانے والا میں ہوں۔ دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر تم بھول چکے ہوگے اپنے پروردگار کو، اپنے پروردگار کے احکامات کو فراموش کر چکے ہوگے، تو چلو آؤ ہم تم کو ایک مہینہ تربیت کے لیے دے رہے ہیں، جس مہینے کے اندر تم پہچانو کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات کے اندر مختلف انداز سے مختلف پیرائے میں ہم کو سمجھایا کہ دیکھو ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل اور بیکار پیدا کر دیا اور تم کو لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا، ہم کو اپنے کرتوتوں کا جواب نہیں دینا، اپنے کیے ہوئی باتوں کا جواب نہیں دینا، جبکہ ہم تو وہ ذات ہیں کہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں جو خیال گزر رہا ہے، تمہارے دل کی دماغ کے اندر جو تصورات آ رہے ہیں، تخیلات آ رہے ہیں، ہم اس سے بھی واقف ہیں، ہم اتنے باخبر۔ اور پھر تمہارے اطمینان قلب کے لیے ہم نے اتنا انتظام کیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے بٹھا دیے دائیں بائیں جو تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر تمہارے تطمین قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ صحیفوں میں تمہارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ہم نے اتمام حجت کے لیے تمہارے لیے انتظام یہ کیا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ زمین چلا اٹھے گی جہاں پر وہ ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی گئیں۔ اور پھر ہم نے مزید اتمام حجت کے لیے تمہارے لیے یہ انتظام کیا کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ منہ پر مہر لگا دیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں۔ اور انسان حسرت سے، یاس سے، تکلیف سے، اس تکلیف اور حسرت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کہے گا کہ اے ہاتھ میں نے تیرے سکون کے لیے سب کچھ کیا، اے پاؤں تیرے سکون کے لیے کیا، اے دماغ تیرے سکون کے لیے کیا، اے دل تیرے سکون کے لیے کیا، اے اعضاء جوارح، میرے پورا وجود تیرے دل کے لیے، تیرے سکون کے لیے میں نے کیا، تو میرے خلاف گواہی دے رہا، تمہیں کس نے بولنے کو کہہ دیا؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ کل شیء، جس پروردگار نے تم کو گویائی دی تھی، زبان کو گویائی دی تھی، اسی پروردگار نے آج ہم کو گویائی دی ہے اور زبان کو گنگ کر دیا، آنکھیں تھرا گئی۔ اور وہ عالم معمولی عالم نہیں ہے، ایسے ہیبت کا عالم، ایسی خشیت کا عالم، ایسے خوف کا عالم کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ تھرا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے اور پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی، ہائے میرا کیا بنے گا۔ ایسی طاقت والا پروردگار، ایسی عظمت والا پروردگار۔ اور پھر اس پروردگار نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا تھا، جس کے اندر وہ ہماری تربیت کر رہا تھا، ہماری تہذیب کر رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ انسان کو 11 مہینے جو فری ہینڈ دیا ہے، وہ انسان دنیا کے جھمیلوں پہ پڑھ کے مجھے فراموش کر چکا ہوگا، میرے احکامات کو فراموش کر چکا ہوگا، لہذا 1 مہینہ ایسا دیا جائے جس کے اندر حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس پہ بھی پابندی لگا دی جائے۔ تو جب حلال کی ہوئی چیزوں پہ پابندی لگے گی تو حرام چیزیں کی ہوئی چیزیں چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اس پروردگار نے ہماری تربیت کی، اور اس تربیت کے اندر جو خاص بات جو دماغوں میں بٹھانے سے متعلق تھی
وہ خاص بات جب تک مسلمانوں کے درمیان وہ خاص بات زندہ تھی، اس وقت تک مسلمان دنیا میں تاریخ رقم کر رہے تھے. مورخین کا قلم تھرا رہا تھا کہ اگلی سطر کیا لکھے، اور موتیوں کو جو مالا ہے، اس مالے کے اندر کون کون سی موتیوں کو پرویا جائے کہ اتنے قیمتی قیمتی جواہر اور اتنے قیمتی قیمتی گواہر، اتنے قیمتی قیمتی شہپارے ہیں جن کو جمع کیا جا رہا ہے. اخلاق کے وہ نمونے، کردار کے وہ نمونے، گفتار کے وہ نمونے، اور معاشرتی وہ نمونے، اور صلہ رحمی کے وہ نمونے، اخوت اور بھائی چارگی کے وہ نمونے، اور ایثار اور ہمدردی کے وہ نمونے، اور اپنا حق قربان کر دینے کے وہ نمونے، اور اسلام کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دینے کے لیے وہ نمونے، وہ بلند اور اعلیٰ دماغ، وہ بلند اور اعلیٰ افکار، وہ بلند اور اعلیٰ کردار، وہ خوش روح چہرے، وہ انتہائی عدل و انصاف کی داستانیں مورخین لکھ رہے تھے. ان کے قلم تھرا رہے تھے، ان کی آنکھیں تھرا گئی تھیں کہ یہ وہ جاہل، وہ اجڑ اور وہ گوار جن کے اوپر رومن امپائر، پرشین امپائر حکمرانی نہیں کر رہے تھے، آج وہ عدل و انصاف کے پھرے لے کے نکلتے ہیں تو رومن امپائر، پرشین امپائر کے قصر و کسریٰ کے تخت و تاج لرزنے لگتے ہیں، ان کے ایوانوں میں تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیسا انقلاب آ گیا تھا، یہ کیسے لوگ بن گئے تھے کہ ایک شخص ریگستان سے نکل کے آتا ہے، رستم کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو ربیع ابن عامر کی شکل میں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم قاصد، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ، وہ اعلان کرتا ہے، وہ پیغام دیتا ہے، وہ ابدی پیغام دیتا ہے جو دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، دنیا کو نئی امید دلاتا ہے، ایک نوید سحر سناتا ہے، دنیا کی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے، ہم کوئی خودرو پودے نہیں ہیں، ہم معاشرے کے اندر ایکٹر نہیں ہیں، ہم فیکٹر ہیں، ہم معاشرے کو گائیڈ کرنے آئے ہیں، معاشرہ ہم کو گائیڈ نہیں کرے گا. معاشرہ ظلم و بربریت کی جو داستان سنا رہا ہے، اس داستان کو ہم مٹانے آئے ہیں، ہم عدل و انصاف کو پیغام دینے آئے ہیں. اور پھر 3 جملوں کے اندر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا مقصد بتا دیتے ہیں، اللہ کا ابدی پیغام سنا دیتے ہیں. لنخرج العباد من عبادت العباد، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، کیونکہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بعثت واحدہ نہیں تھی، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بعثت مقرونہ تھی. یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امت بھی مبعوث کی گئی تھی. اور یہ میری تعبیر نہیں ہے، قرآن کی تعبیر ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. یعنی جس طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا کی گئی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں تو ان کے ساتھ ایک امت بھی مبعوث کی گئی تھی، ایک امت بھی کھڑی کی گئی تھی. جیسے کہ روایات میں آتا ہے اللہ نے پوری کائنات پہ نظر فرمائی اور اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، پھر کائنات پہ نظر فرمائی، اس میں صحابہ کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بچوں کا غم ہے، ان کے ساتھ بھی گھر کا غم ہے، ان کے بھی مفادات ہوں گے، ان کے سامنے بھی بہت ساری طاقتیں ہوں گی، لیکن وہ رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں لنخرج العباد، ہم کو بھیجا گیا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں، لعبادت رب العباد، بندوں کے بنانے والے پروردگار کی بندگی میں داخل کریں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی تنگیوں سے نکالیں. کیوں دنیا کی تنگیاں؟ اس سے زیادہ کیا تنگی ہوگی کہ انسان کو پیدا کیا، سارے آکاش کو اس کی خدمت کے لیے لگایا، یہ انسان اپنے اس بلند مقصد سے ہٹ گیا اور جو خادم تھا وہ مخدوم بن گیا، جو مخدوم تھا وہ خادم بن گیا. عکس جب لازم آیا تو اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہو. جیسے زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے تو دنیا تہو بالا ہو جائے گی، اسی طریقے سے اللہ نے اس انسان کو، خالق نے اس انسان کو بنایا تھا مخدوم اور دنیا کو بنایا تھا خادم. یہ انسان خادم بن گیا اور وہ مخدوم بن گئی. تو ایسے ہی ہے جیسے زمین اوپر چلی گئی، آسمان نیچے آ گیا.
اور پھر وہ پیغام دے رہے ہیں ایسے دربار میں کھڑے ہو کر جو اس زمانے کی آدھی دنیا کے اوپر جس کا سکہ چل رہا تھا، جس کی آواز پر بڑی بڑی طاقتیں تھرا جاتی تھیں، اس کے دربار میں کہہ رہے ہیں وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، باطل ادیان کے جور و ستم کے تحت پڑی سسکتی دم توڑتی ہوئی جو انسانیت ہے اس کو اسلام کا عدل و انصاف کا مزہ چکھا دے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 10 سال کے عرصے کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا جس انقلاب کو کوئی مورخ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اسباب تلاش کرتا تو کہتا ہے کہ سوائے روحانی طاقت کے اور سوائے اللہ کی مدد کے کوئی طاقت نہیں ہے جو اس انقلاب کو قائم کر سکتا۔ آج وہی مسلمان جو معاشرے کے لیے عدل و انصاف کا پیغام لے کے آئے تھے، جو معاشرے کو گائیڈ کرنے آئے تھے، جو معصوم اور ناتواں بہنوں اور بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھنے آئے تھے، جو ننگے لباس ننگے بدن لوگوں کو کپڑے پہنانے آئے تھے، جو گرتے ہوئے کو تھامنے آئے تھے، جو لوگوں کے آنسو پوچھنے آئے تھے، جو ہمدردی کا پیغام لے کے آئے تھے، جو رحمت للعالمین کا رحمت کا پیغام لے کے آئے تھے، وہ درندے بن جائیں گے، وہ خون کے پیاسے بن جائیں گے۔ وہ لوگ جو کبھی خنسا اور خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ فخر کیا کرتے تھے، جن کی گودوں میں خالد بن ولید پروان چڑھتے تھے، محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے، نور الدین زنگی پیدا ہوتے تھے، محمود غزنوی پیدا ہوتے تھے، غوری پیدا ہوتے تھے، جن کی گودوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی پروان چڑھتے تھے، جن کی گودوں میں امام غزالی پڑھتے تھے، پروان چڑھتے تھے، وہ گودیں بنجر ہو گئیں، وہ مائیں بانجھ ہو گئیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین رحمت کے دروازے بند نہیں کرتے، چوپٹ کھول دیتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اس مہینے میں ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی جائے کہ جو چنگیز خان تھرا جائے، اگر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کاٹا ہے اور ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں تھی انہیں کلیجہ چبایا ہے، تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا صدمہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ جنازہ پڑھ رہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وحشی مسلمان ہو کے آ رہے ہیں تو ان کے اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے ہمارے پیچھے بیٹھنا، ہمارے سامنے نہ آنا، ہمارے دل میں تکلیف ہو جاتی۔ وہ تو حرکت کفر کے وقت تھی، وہ حرکت تو جہالت کے وقت تھی، لیکن یہی وحشی اس گناہ کا کفارہ کرنے کے لیے بے قرار ہے، راتوں میں تڑپ رہے ہیں، کسی کل چین نصیب نہیں آ رہا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ظلم کا کہ ایک محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید چچا حضرت حمزہ کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کا بدلہ لے لیا جائے، کہ اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے۔ تو پھر داعی نبوت کذاب اس کا قتل کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان اسلامی مملکت کے اندر جس مملکت کے حصول کے لیے ایسی داستان رقم کی جا رہی ہے کہ ایسی داستان کبھی رقم نہیں کی گئی، 50 لاکھ افراد نے قربانیاں دی ہیں اس پاکستان کے حصول کے لیے، 50 لاکھ، اور ایسی ویسی قربانیاں نہیں کہ ان قربانیوں کا صلہ یہ ہے کہ آج بھی بہت سی بوڑھی عورتیں سکھوں کے حرم کے اندر ہیں، آج بھی
جلال آباد کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر جو امرتسر اور اس کے مضافات کے علاقے ہیں، مسجدیں چراگاہ بنی ہوئی، وہ خانقاہیں جہاں پر اللہ کی صدایں سنائی دی تھیں، ان خانقاہوں میں گودام بنا دیے گئے۔ آج بھی وہ کنویں، ان کنووں کے اندر شہید ہونے والی مائیں بہنیں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا ایک مملکت خداداد اسلامی کے حصول کے لیے، جہاں پر اسلام کا صرف عدل و انصاف کا مزہ چکھایا جائے، جہاں پر اسلام کو عملی طور پہ چلتے پھرتے دیکھا جائے، جہاں پر قانون کی، اللہ کے قانون کی حکمرانی ہو، جہاں پر انصاف کا بول بالا ہو، جہاں ماؤں بہنوں کی عزتیں عصمتیں محفوظ ہو، جہاں پر جان مال عزت آبرو محفوظ ہو، جہاں مساوات ہو، جہاں اخوت اور بھائی چارگی ہو، جہاں پر مدینہ طیبہ کے انصار و مہاجرین کی داستانیں ہو، وہ ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ جہاں پر دولت کی دوڑ ہو، جہاں پر خون کی وہ ہولی کھیلی جائے جو چنگیز خان نے نہیں کھیلی۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تصور کیجئے رمضان مبارک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگست کے مہینے کے اندر۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہ مقدس مہینے کی قدر باقی نہیں رہی۔ ہم کو سوچنا ہے کہ ہم اپنا اسلامی کلچر چھوڑ کر جو دوسرا کلچر اپنا رہے ہیں، اس کے صلے میں ہم کو کانٹے کیوں مل رہے ہیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم رک کے سوچیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم احتساب کریں؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ گزر گیا۔ بہت سے ساتھیوں نے داستان سنائی کہ 2 دن تک گھروں سے باہر نہیں نکل سکے۔ اپنے دیش کے اندر اپنے بچوں سے خوف، اپنے پڑوسیوں سے خوف، وہ معاشرہ کہاں گیا کہ ایک سری گھومتی ہے اور واپس اسی گھر میں آ جاتی ہے؟ وہ افراد کہاں گئے کہ نزاع کی کیفیت طاری ہے، چچا زاد بھائی نکل رہے ہیں اور نکلنے کے بعد چھاگل لے کے نکلتے ہیں کہ غزوے کے اندر میرا بھائی زخمی ہوگا، شہید ہونے کے قریب ہوگا، جان کنی کا عالم ہوگا، پیاس لگ رہی ہوگی۔ وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی نزع کے عالم میں ہے، پانی کا مطالبہ کر رہا ہے، پڑوس میں ایک زخمی ہے، اس نے بھی پانی کی آواز لگائی، اس عالم کے اندر بھی اپنے آپ پر اس کو قربانی دے دی، ترجیح دے دی کہ میرے بھائی کو پلا دو۔ اور اس سے آگے جاتے ہیں، وہ بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کے طلبگار ہیں، پانی کے طلبگار ہیں، ان کو پانی پلانے کے لیے جاتے ہیں، وہ انتقال کر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، حتیٰ کہ تینوں ایثار و قربانی کا پیکر بن کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ہمیں اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں لوٹنا پڑے گا مدینے کی طرف۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں لوٹنا ہوگا منبر رسول کی طرف۔ ہمیں اپنی روشن تاریخ کی اوراق گردانی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے، اللہ کا قانون ہے فلن تجد سنت اللہ تبدیلا۔ اللہ نے جو کامیابی کے قانون بنا دیے وہ قیامت تک کے لیے، اور جو ناکامی کے طریقے رکھ دیے وہ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ وقت ہے توبہ استغفار کا، یہ وقت ہے اجتماعی توبہ کا، یہ وقت ہے اپنے احتساب کا،
اور پاکستانی قوم کو سوچنا پڑے گا کہ مدینہ طیبہ کے بعد پہلی ریاست پوری دنیا کے اندر ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، تو مدینے میں بسنے والے اہل مدینہ کی کیا ذمہ داریاں تھیں، ان کا ایجوکیشن سسٹم کیا تھا، ان کا ایوان کا سسٹم کیا تھا، ان کا معاشرتی نظام کیا تھا، ان کا اخلاقی نظام کیا تھا، ان کے دینی اقدار کیا تھیں، ان کے محلاتی نظام کیا تھا، بین الاقوامی تعلقات کیسے تھے، رعایا اور حاکم کا آپس میں تعلق کیا تھا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ وہی ماڈل ہے، اس کے علاوہ کوئی ماڈل نہیں، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی عزت کا راستہ نہیں۔ ان العزت للہ، عزت کے خزانے، سربلندی کے خزانے اور اس کے سوتے وہ پھوٹتے ہی مدینہ طیبہ سے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، توبہ، سچے دل سے توبہ۔ اور میں جتنا اپنے آپ کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، اور آپ جتنا اپنے آپ کو جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ نمبر 2، نمازوں کا اہتمام۔ نمبر 3، روز آخرت پر یقین، اس کے بغیر گاڑی چلنے والی نہیں۔ روز آخرت کے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کو تیار کر رہے تھے، جن افراد کو تیار کر رہے تھے، جس کے اوپر پورے معاشرے کی اور پوری انسانیت کی بنیاد رکھے جانے والی تھی، جو ستون تیار کر رہے تھے، ان کے دل و دماغ کے اندر آخرت کا یقین بٹھا دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کرائم کو ختم کرنے کے لیے اسباب اختیار نہیں کرنے پڑتے تھے، ہر فرد خود کرائم کو ختم کرنے کا ذریعہ تھا۔ اور اس کے لیے تاریخ اسلام کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ وقت پورا ہوا جا رہا ہے، لہذا میں ان واقعات کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ غامدیہ کا واقعہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، اس راعی غنم جس کو حدیث میں کہا گیا اس کا واقعہ، پھر اسی طریقے سے سلطنت کے بہت سارے امور کے واقعات ہیں، پھر اسی طریقے سے بیت المقدس کے واقعات ہیں، اسی طریقے سے خلافت راشدہ کے زمانے کے بے شمار واقعات ہیں۔ ان واقعات کے اندر اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ فکر آخرت ہی تھی جو ان کو تمام چیزوں سے روک رہی تھی۔ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک انسان بیڈ روم میں غلطی کرتا ہے، کون ہے اس کو پکڑنے والا؟ کون ہے اس کا ہاتھ روکنے والا سوائے اللہ کے؟ ایک انسان کسی مسند پہ براجمان ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے انا القانون، میں ہی قانون ہوں، تو اس کو کون روکنے والا ہے سوائے اللہ کے؟ آخرت کے تصور کے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسباب کے ذریعے سے کرائم ختم ہوں گے تو پھر یہ اس کی بھول ہے۔ آپ جائیے دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر، اور جہاں پر اسباب کی بہتات ہے، وسائل کی بہتات ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کرائم بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس اسباب ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو کرمنل لوگوں کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہائی فائی۔
لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کی تربیت کی ہے، ان کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت بٹھا دی، آخرت کا تصور بٹھا دیا۔ اور یہ آخرت کا تصور کہاں سے آئے گا؟ کس بازار سے خریدا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا فارمولہ بھی دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اچھائی کی طرف آ رہا ہے تو اس کی جو گیدرنگ ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اگر وہ برائی کی طرف آ رہا ہے تو اس کی گیدرنگ برے لوگوں کے ساتھ۔ اچھے لوگوں کے ہاں بیٹھیں گے، آخرت کا تذکرہ ہوگا اور موت کا تذکرہ ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، اللہ کے پل صراط پہ گزرنے کا احساس ہوگا، قبر کے عذاب کا احساس ہوگا، حشر کے معاملات کا احساس ہوگا، جنت کا تصور ہوگا، جہنم کا تصور ہوگا، جنت کی لذتوں کا تصور ہوگا، جہنم کی آزمائشوں کا تصور ہوگا، جہنم کے شدائد کا تصور ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھے اچھے ہوتے چلے جائیں گے اور برے برے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنا معاملہ صاف کریں۔ اور معاملہ صاف کرنا ہم کو صرف عبادات کے اندر نہیں ہے، عقائد کے اندر بھی ہے، عبادات کے اندر بھی ہے، معاملات کے اندر بھی ہے، معاشرت کے اندر بھی ہے، اخلاق کے اندر بھی۔ اور مسلمانوں نے عقائد کو تو حوالے کر دیا اپنے نانی دادا کے، نانی نے کہہ دیا بس وہی دین ہے، دادی نے کہہ دیا وہی دین ہے، امی کو کرتے دیکھا وہی دین ہے۔ اور عبادات کے اندر ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کون سے فرض چھوٹنے سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، کون سے واجب چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ایک بڑی تعداد کو پتہ نہیں، ایک بڑی تعداد کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک بڑی تعداد کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ایک بڑی تعداد کو غسل کے فرائض نہیں آتے، ایک بڑی تعداد کو وضو کے فرائض نہیں آتے، ایک بڑی تعداد کو کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں آتا، ایک بڑی تعداد کو دوسرا کلمہ نہیں آتا، ایک بڑی تعداد کو دعائے قنوت نہیں آتی، ایک بڑی تعداد کو جنازے کا طریقہ نہیں آتا، ایک بڑی تعداد کو اسی طریقے سے صلاۃ الاستسقاء نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو صلاۃ الکسوف نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو خسوف نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو، یہ تو عبادات کی دنیا کے اندر امانت کا تصور نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو صلہ رحمی نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو خوش اخلاقی نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو حسن معاشرت نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو حقوق الوالدین نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو حقوق الزوجین نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو حقوق الاولاد نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو حقوق المساجد نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو حقوق المحلہ نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو حقوق المدارس نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو حقوق العلماء نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو حقوق اولیاء نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو احادیث نہیں جانتے، ایک بڑی تعداد کو عقائد کے باب میں نہیں پتا، ایک بڑی تعداد کو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا، ایک بڑی تعداد کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے نہیں پتا، غار ثور میں کیا واقعہ ہوا نہیں پتا، غزوہ احد میں کیا ہوا نہیں پتا، غزوہ خندق میں کیا ہوا نہیں پتا، غزوہ بدر میں کیا ہوا نہیں پتا، غزوہ حنین میں کیا ہوا نہیں پتا، غزوہ اوطاس میں کیا ہوا نہیں پتا، طائف میں کیا ہوا نہیں پتا، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیسے ہیں نہیں پتا، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشر نذیر کیسے ہیں نہیں پتا، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نہیں پتا۔ خاتم النبیین کو ماننے والے کو بھی ایمان والا سمجھتے ہیں، نہیں ماننے والوں کو بھی ایمان والا سمجھتے ہیں، وہ ان کو نہیں پتا کہ بدعات کی حقیقت کیا ہے، نہیں پتا سنتوں کی حقیقت کیا ہے، نہیں پتا اسلام کی اطاعت کا تصور کیا ہے، نہیں پتا ایثار کا مطلب کیا ہے، نہیں پتا بیع کس کو کہتے ہیں، نہیں پتا معاملات کیسے کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا بے فاسد کیا ہے، ان کو نہیں پتا بے باطل کیا ہے، ان کو نہیں پتا بے صحیح کیا ہے، ان کو نہیں پتا خیر الشر کیا ہے، ان کو نہیں پتا خیر العیب کیا ہے، ان کو نہیں پتا خیر الرؤیا کیا ہے، ان کو نہیں پتا مرابحہ کیا ہے، ان کو
نہیں پتا تولیہ کیا ہے، ان کو نہیں پتا اقالہ کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ اسلامی احکامات کیا ہیں، معاملات کے باب کے اندر کیا کیا لکھا گیا ہے، ان کو نہیں پتا بلدیاتی نظام کیا تھا، عمر خطاب کا نظام کیا تھا، ان کو نہیں پتا خلافت الراشدہ کیا چیز تھی، ان کو نہیں پتا حضرت خالد بن ولید کا کردار کیا تھا، ان کو نہیں پتا محمد بن قاسم کیا تھے، ان کو نہیں پتا جلال الدین سیوطی کون تھے، ان کو نہیں پتا جلال الدین محلی کون تھے، ان کو نہیں پتا سلطان صلاح الدین ایوبی کیا تھے، ان کو نہیں پتا نور الدین زنگی کیا تھے، ان کو نہیں پتا عمر مختار کون تھے، ان کو نہیں پتا اللہ کے اولیاء کیسے گزرے، ان کا کردار کیا تھا، ان کے اخلاق کیا تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک سادھو کیسا ہوتا ہے، بس ویسے ہی ولی ہوتا ہے، ان کو پتا ہے ایک پادری کیسا ہوتا ہے، بس ولی وہی ہوتا ہے۔ یہ کیا مسلمانوں کی تصویر ہے؟ کیا اسلامی معاشرے کی تصویر ہے؟ سوچیے ذرا سے۔ ایک مسلمان بچے کو یہ تو پتا ہے کہ کون سا اداکار اس وقت ہٹ، اس کو گلوکاروں کے نام تو پتا ہے، ان کو ٹافیوں اور چپس کے نام پتا ہے، ان کو بڈیوں کے نام پتا ہے، ان کو کپڑوں کے ڈیزائن پتا ہے، ان کو زیورات کا پتا ہے، ان کو قیمتی دنیاوی آسائش کی چیزوں کا پتا ہے۔ اگر نہیں پتا تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتا، اگر نہیں پتا تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں پیدا ہوئے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں دعوت دی، اگر ان کو نہیں پتا تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کا نہیں پتا، اگر نہیں پتا تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شفیع المحشر ہیں اس کا نہیں پتا۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں ہماری سفارش کر دیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، وہ روایت بھی سامنے تو لے کے آئیے، اس روایت کو بھی تو سنیے جس کے اندر آتا ہے کہ امت کی ایک جماعت آئے گی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جام کوثر پینے کے لیے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگیں گے تو درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، اے اللہ یہ تو میری امت ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا بگاڑ پیدا کر دیا۔ وہ بھی تو سوچئے، وہ روایت بھی تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے جاؤ تم اپنا حشر حامان کے ساتھ کرواؤ، فرعون کے ساتھ کرواؤ، شداد کے ساتھ کرواؤ، قارون کے ساتھ کرواؤ، ابو جہل کے ساتھ کرواؤ، ابو لہب کے ساتھ کرواؤ، تم میرے نہیں۔ اس روایات کا بھی تو پرچار کیجئے۔ میرے عزیز دوستو بھائی، خدا کے واسطے رمضان مبارک کے صدقے میں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم اپنا احتساب کریں، اور احتساب ہم کو شروع کرنا ہے عقائد سے، عبادات سے، معاملات سے، معاشرت سے اور اخلاق سے۔ یہ 5 پرچوں کے بغیر پرچہ کلیئر نہیں ہوگا، سند نہیں ملے گی حشر کے اندر۔ مسلمان اور اس کا معاملہ خراب ہو، مسلمان وہ ایفائے عہد نہ کرے، مسلمان وعدہ خلافی کرے، مسلمان امانت میں خیانت کرے، مسلمان گالم گلوچ کرے، مسلمان فساد کرے، دنگا فساد کرے، مسلمان بد عہدی کرے، مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جائے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا انسان کے لیے کافی ہے اتنا کہ وہ صرف آمنا کہہ دے اس کو نجات مل جائے گی؟ رمضان مبارک کا پیغام یہی ہے، اور یہ حالات ہم کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پہ تربیت کریں، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک حالات جنم لے لیں۔ اللہ رب العالمین اس وقت سے بچائے اور ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا مفتی احمد بن نوری صاحب نے یہ پرچہ لکھا ہے کہ جامع کے شعبے مساجد کے منتظم قاری افتخار صاحب کی مسجد جامع مسجد نوری سے ملحقہ زمین میں مدرسہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے جنتے کی اپیل کی درخواست ہے، کل لاگت 8 لاکھ روپے ہے۔
اس میں حصہ لیجئے. یہ مستند ادارہ ہے اور مستند لوگوں کی سرپرستی میں ہے. اللہ رب العالمین اس میں حصہ لینے والوں کو کامیابی عطا فرمائے. اور ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں ضرور غور کریں گے. وآخر دعوانا. اور اس مدرسے کے سفراء تینوں گیٹوں پہ موجود ہیں، تو جو دینا چاہیں وہ اس گیٹ پہ دے دیں.